بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر صاحب نے گورکن کو جیب سے 8,000 نکال کر دیے اور بولا کہ دیکھو، جیسے تم کو سمجھایا ہے ویسے ہی قبر کھود دینا۔ یہ میرا نمبر ہے، جنازے سے 5 گھنٹے پہلے تم کو کال کروں گا، تم مجھے مس کال دے دو۔ اس نے چپ چاپ پیسے پکڑے، میرا نمبر ملایا، مس کال دی اور چل دیا۔ نہ اس کے آنکھوں میں کوئی دکھ تھا نہ ہی درد، کیونکہ اس کی روزی روٹی قبر کھودنے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ 20 سال سے رویا نہیں تھا، حالانکہ وہ رونا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ اس کا دل سخت ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب نے کئی بار کوشش کی کہ مزدور رو لے تاکہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس میں میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں ایک قبر کے سرہانے گر گیا۔ ہمت کر کے اٹھا تو قبر کے کتبے پر بڑا نام رانا امیر علی درج تھا، جس کے سرہانے سے بارش کا پانی اندر جا کر تباہی مچا چکا تھا۔ قبر مکمل بیٹھ چکی تھی۔ 7 مربع زمین، کروڑوں روپے کی فیکٹریاں اور 4 بڑے بنگلوں کا مالک مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ عمیر بھائی سنبھل جاؤ، آج تم اپنے پیارے سے دوست کو دفنانے آ رہے ہو، کل تم بھی یہاں ہوگے۔ مجھے یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں ایک دوست کی فوتگی کی جھوٹی خبر ملی تو بھاگتے بھاگتے اس کے گھر پہنچا۔ جب سامنے اس کو صحیح سلامت دیکھا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ بہت لان تان کی تو دوست کہنے لگا، عمیر سنو، اگر میں فوت ہوا ہوتا تو شہر شجاع آباد کی دکانیں اس طرح نہ کھلی نہ ہوتی، بلکہ پورا بازار بند ہوتا۔ ایک بار ایک دن ایسا ہوا کہ واقعی میرا دوست فوت ہو گیا۔ اس کی فوتگی پہ بازار میں کوئی دکان بند ہونا تو دور کی بات، اس کے سگے بھائی کی بھی دکان کھلی ہوئی تھی۔ جب اس کے بھائی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ جنازہ لیٹ ہے، دودھ دہی خراب نہ ہو جائے، میں جلدی سے ان کو بیچ کر دکان بند کر کے آتا ہوں۔ پتہ ہے قبرستان ہم جیسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے بغیر دنیا رک جائے گی، لیکن افسوس دنیا چلتی رہتی ہے، نہ شہر بند ہوتا ہے اور نہ ہی اپنوں کی دکان۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ پاک کی طرف، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ایسا نہ ہو بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں۔